جب دنیا ابھی جدید ملکوں اور سرحدوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، ایران، خراسان، ترکستان، لداخ اور کشمیر، یہ سب ایک وسیع تہذیبی دنیا کے مختلف حصے تھے۔ وسطی ایشیا آگ میں جل رہا تھا، شہر تباہ ہو رہے تھے، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں، اور ایک فاتح اپنی تلوار سے تاریخ کا نقشہ بدل رہا تھا، تیمور۔ ایک ایسا فاتح جس کی تلوار کے سامنے کوئی سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ 14ویں صدی کا آخری دور تاریخ کا وہ ہولناک موڑ تھا جہاں پرانی سلطنتیں مٹ رہی تھیں اور پورے خطے کے سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ لیکن اسی تاریخ دور میں ایران کے شہر ہمدان میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ کوئی ہتھیار، نہ خزانے اور نہ کوئی سلطنت۔ آخر وہ تھا کون؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج 700 سال بعد بھی اس شخص کا نام کروڑوں دلوں میں آباد ہے۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جسے دنیا شاہ ہمدان کے لقب سے جانتی ہے۔ 12 اکتوبر 1314 عیسوی ہمدان کے ایک با اثر اور حکمران خاندان میں پیدا ہونے والے اس نوجوان کے لیے اقتدار کا راستہ کھلا تھا۔ ان کے والد سید شہاب الدین اس خطے کے گورنر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو محل، اقتدار اور سیاسی طاقت ان کی تقدیر بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اپنے ماموں سید علاء الدین سمنانی کی نگرانی میں 13 سال کی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شاہ ہمدان کبرویہ صوفی سلسلے کے عظیم مرشد شیخ شرف الدین محمود مزدقانی کے پاس گئے۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اندھیری اور خاموش کوٹری میں تنہائی اختیار کرنا ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ وہ خانقاہ کے تمام درویشوں کے لیے اپنے کندھوں پر پانی ڈھو کر لاتے تھے۔ وہاں انہوں نے علم، فکری شعور اور تقوی کی وہ تربیت حاصل کی جس نے انہیں ایک ایسا رہنما بنا دیا جو آگے چل کر پورے ایشیا کے سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ پھر ایک دن جب مرشد نے دیکھا کہ لوہا اب سونا بن چکا ہے تو انہوں نے جانے کا حکم دیا، اور پھر یہیں سے وہ 21 سالہ عالمی سفر شروع ہوا جس نے تہذیبوں کو بدل کے رکھ دیا۔ ان کا یہ سفر ہمدان ایران سے شروع ہو کر شام کے علمی مراکز بغداد، مکہ، مدینہ اور روم تک پھیلا، اور پھر وہ خراساں اور وسطی ایشیا کے ہرات، بلخ، بخارا اور ترکستان کے ان تاریخی شہروں میں داخل ہوئے جو اس دور میں علم حدیث، فقہ اور تصوف کے عالمی دارالحکومت تھے۔ وہ ان تمام شہروں کی خانقاہوں اور مدارس میں باقاعدہ ٹھہرے، علمی مباحثے کیے اور 1400 سے زائد اہل علم سے علم حق کا خزانہ سمیٹا۔ ان میں کبرویہ صوفی سلسلے کے بنیادی بزرگ شیخ علاء الدولہ سمنانی اور سید اشرف جہانگیر سمنانی ایک ایسے مشہور بزرگ جن کے ساتھ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کا کچھ حصہ ایک ساتھ مل کر طے کیا۔ جب وہ تاجکستان کے خطے ختلان پہنچے تو یہاں کے حالات نہایت ہی سنگین تھے۔ اس وقت یہ پوری سرزمین امیر تیمور کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر رسوخ اور خوف کی فضا میں سانس لے رہی تھی، لیکن خوف کے اسی ماحول میں
شاہ ہمدان نے ختلان کو کبرویہ صوفی سلسلے کا ایک مضبوط مرکز بنا دیا۔ شاہ ہمدان نے فارس، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں مذہبی ادارے قائم کیے۔ شہرائے ریشم کے ذریعے ان کا پیغام کاشگر اور ختن تک پہنچا۔ انہوں نے عام لوگوں کو ایسے ایسے ہنر سکھائے جس سے ان کی معاشی خود مختاری کی راہیں کھل گئیں۔ آج بھی تاجکستان کے قومی 10 سومنی کے نوٹ پر شاہ ہمدان کی تصویر چھپی ہے، اور کولاب میں موجود ان کا مزار اس تاریخی ورثے کا زندہ نشان ہے۔ اس دور میں گلگت، بلتستان اور لداخ کے پہاڑی علاقے مختلف مقامی ریاستوں میں تقسیم تھے، جہاں سیاسی انتشار اور علاقائی رقابتوں کا ماحول تھا۔ ایسے میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یہاں امن کے سفیر بن کر پہنچے، اور اسی دور میں یہاں اسلام کے ابتدائی مراکز اور لکڑی سے بنی تاریخی مساجد وجود میں آئی۔ آج بھی لیہ کی شہ مسجد اور بلتستان کی تاریخی چکشن مسجد اس دور کی یاد دلاتی ہے جب مقامی طرز تعمیر نے وسطی ایشیائی اثرات کو اپنے اندر سمو کر ایک منفرد شناخت اختیار کی۔ جب کشمیر میں شال بافی اور پشمینہ کی صنعت نے ترقی کی تو لداخ کے پشمینہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کی اہمیت بڑھ گئی، اور اس طرح ان دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان ایک مستقل اور مضبوط تجارتی تعلقات قائم ہوئے، جس سے نہ صرف معاشی خوشحالی پیدا ہوئی بلکہ تہذیبی تبادلوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ آنے والے 700 جلیل القدر سادات، مفکرین اور ماہر دستکاروں کا کشمیر کی طرف سفر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ شاہ ہمدان کے سب سے قریبی شاگرد مولانا نور الدین جعفر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ المناقب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شاہ ہمدان نے اپنے قریبی حلقے میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے سفر بالخصوص کشمیر کی طرف توجہ محض ان کی ذاتی خواہش نہیں تھی، بلکہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اشاروں اور غیبی ہدایت کا عمل تھا۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم ترین سفر تھا جس نے آگے چل کر ایک پوری تہذیب کا رخ موڑ دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے صرف 3 بار کشمیر کا سفر کیا۔ پہلا سفر 1372 عیسوی، دوسرا سفر 1379 عیسوی اور تیسرا سفر 1383 عیسوی میں کیا، یعنی وہ کشمیر میں مجموعی طور پر صرف چند برس ہی رہے۔ آج جس مقام پر خانقاہ مولا قائم ہے، شاہ ہمدان نے سری نگر کے اسی علاقے میں قیام فرمایا تھا۔ ان کے ساتھ ایک مضبوط علمی اور روحانی حلقہ موجود تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جو وادی کے مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ، تعلیم اور اصلاح معاشرہ کا کام کرتے تھے۔ اپنی کتاب ذخیر الملوک کے ذریعے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر میں شاہ میری خاندان کے سلاطین کو عدل، معاشی اصلاحات اور بہتر طرز حکمرانی کے اصول سکھائے، اور کشمیر کے لوگوں کو دستکاری کے وہ ہنر سکھائے جس نے نہ صرف ان کی تقدیر بدل دی بلکہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دنیا بھر میں ایک مخصوص پہچان دلا دی۔ شاہ ہمدان کا یہ قافلہ کشمیر میں معاشی خود مختاری کا ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آیا تھا۔ قالین بافی، شال بافی، پیپر ماشی، خطاطی، نقش و نگاری اور دیگر فنون کو منظم انداز میں فروغ دیا۔ ان کے ساتھ آنے والے شاہی باورچی اپنے فن کے ماہر تھے، جنہوں نے کشمیریوں کو کمرشل کیٹرنگ کا ایک باقاعدہ پیشہ سکھایا۔ روایت کے مطابق شاہ ہمدان اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر اپنا روزگار حاصل کرتے تھے۔ وسطی ایشیا سے اٹھنے والے اس چراغ کی بدولت بے شمار انسانوں کے 2 جہاں روشن ہو گئے۔
شاي همدانوس ولنه يوان هصوري خبر چسبانوس شاي همدانوس انہوں نے اپنی تعلیمات اور ہنر کے ذریعے پورے خطے کی تہذیب، معیشت اور ثقافت مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی، اور یہ میراث آج بھی اہل کشمیر کے لیے فخر کا باعث ہے۔ سری نگر میں قائم خانقاہ مولا صرف ایک عبادت گاہ نہیں، بلکہ یہ کشمیر کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کی ایک زندہ علامت ہے۔ سن 1383 عیسوی کے بعد شاہ ہمدان اپنے کشمیر کے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ مسلسل سفر اور خراب صحت نے انہیں کمزور کر دیا، اور پھر کشمیر سے واپسی کے دوران موجودہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا پخلی مانسہرہ علاقے میں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، اور 6 ذی الحج 786 ہجری کو یہ عظیم مسافر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہر سال 6 ذی الحج کو کشمیر کی خانقاہ مولا میں عرس شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے دن ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جب اجتماعی صدائیں بلند ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت، اوراد فتحہ، اجتماعی دعائیں اور روح پرور مجالس آج بھی اس تعلق کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کولاب اور ختلان کے یہ پہاڑ گواہ ہیں کہ کس طرح ایک مسافر نے وسطی ایشیا کی سنگین جیو پالیٹکس اور بادشاہوں کے خوف کے درمیان دلوں کو فتح کیا۔ تاجکستان کی تاریخ شاہ ہمدان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ اس سرزمین کا شہر ختلان آج بھی آپ کے مزار اقدس کا امین ہے۔ ختلان کی سیاسی کشمکش ہو یا گلگت بلتستان کے دشوار گزار پہاڑ، لداخ کا انتشار ہو یا شہرائے ریشم کے دور افتادہ شہر، شاہ ہمدان نے اپنے پیچھے آباد بستیاں، ہنر، علم و ہدایت اور دینی شعور چھوڑا۔ سلطنتیں مٹ گئیں، سرحدیں بدل گئی، لیکن آج بھی اس مرد حق کی روشن کی ہوئی شمع مشعل راہ بنی ہے۔ سبسکرائب